السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ورلڈ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا کورونا کا اگلا مرکز بن سکتے ہیں۔ بی بی سی ریڈیو سے پہلی مرتبہ آذان نشر کی گئی۔ اب آپ ہر جمعہ کو صبح 5:50 پر بی بی سی کے 14 ریڈیو اسٹیشن پر آذان سن سکیں گے۔ ترکی بین الاقوامی تعاون اور امداد فراہم کرنے والا ایک مثالی ملک ہے۔ اب وبا کے خلاف عالمی برادری کو بھی ترکی سے تعاون کرنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر ٹرمپ کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پر امریکی صدر کا الزام درست نہیں ہے۔ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث 34 افراد ہلاک۔ پاکستان میں بھی اس کا دوسرا مرحلہ شدت سے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سائنسدانوں کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کر کے گھروں میں رہنا بچاؤ کے لیے اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ افغان صدارتی محل کے 20 ملازمین کے بھی کورونا ٹیسٹ مثبت نکل آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے ساتھ لوگوں کے بھوک سے مرنے کا بھی خدشہ ہے۔ پاکستانی حکومت نے گزشتہ 3 روز کے دوران 13,80,000 مستحق خاندانوں میں 16 ارب 58 کروڑ روپے سے زائد نقد رقم تقسیم کر دی۔ سعودی عرب نے رمضان المبارک میں نماز تراویح معطل رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کورونا سے متاثرہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر ورلڈ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کورونا کا مرکز بن سکتا ہے۔ اسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا اور دیگر ممالک کی معیشت متاثر ہوگی، جبکہ پاکستان میں شرح نمو 2.2% تک رہنے کا امکان ہے۔ صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکومتوں کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں اس کی وجہ سے 86 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کے سبب 1,08,827 افراد ہلاک اور 17,80,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5,32,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں آج بھی کورونا سے 1,700 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور مجموعی تعداد 20,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مغرب میں ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے۔ تمام آرڈرز کینسل ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ سیاحت میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے۔ ان ملکوں کو معیشت کو سہارا دینے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرنا ہوں گے۔ ادھر برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی ریڈیو سے پہلی مرتبہ آذان نشر کی گئی۔ برطانیہ میں کورونا کے پیش نظر تمام مساجد بند کر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے اب برطانیہ میں ہر جمعہ کو صبح 5:50 پر بی بی سی کے 14 مقامی ریڈیو اسٹیشن پر اکثر علاقوں میں عوام خطبات اور نماز سے قبل آذان سن سکیں گے۔ بی بی سی نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آذان آئسولیشن کے دنوں میں مسلمانوں کو ایک ہونے کا احساس فراہم کرے گی۔ برطانیہ میں 23 مارچ کے بعد سے تمام مذاہب کی عبادت گاہیں بند ہیں اور بی بی سی پہلے سے ہی ہر اتوار کو 40 اسٹیشن سے عیسائیوں کی عبادات نشر کر رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو یہ آذان پہلی مرتبہ نشر کی گئی تھی اور جب تک تمام مساجد نہیں کھل جاتی اس وقت تک آذان نشر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے ترکی کے کورونا کے خلاف بین الاقوامی تعاون کو سراہا ہے۔ عالمی تنظیم WHO نے صدر رجب طیب اردوان کی ہمسایہ اور دیگر ممالک کو طبی ساز و سامان کی امداد پر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کا پیش کردہ احسن تعاون پوری دنیا کے لیے مثال بننا چاہیے۔ ترکی نے ہمیشہ ہی امدادی ہاتھ بڑھایا ہے اور ترکی اب بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی ایک عظیم ملک ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مزید کہا کہ اس نے لاکھوں مہاجرین کی میزبانی بھی کی ہے۔ یہ ملک سال ہاں سال سے بے یار و مددگار ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب وبا کے خلاف عالمی برادری کو بھی ترکی سے تعاون کرنا چاہیے۔
ادھر عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر ٹرمپ کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان نے ووہان میں نمونیا پھیلنے کی رپورٹ پر خبردار کیا تھا۔ WHO کا کہنا تھا کہ تائیوان نے 31 دسمبر کو عالمی ادارہ صحت کو ایک ای میل بھیجی تھی، تاہم تائیوان نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ انسانوں کو انسانوں سے لگنے والی بیماری ہے، اور اس نے صرف یہ لکھا تھا کہ یہ بیماری سارس جیسی نہیں ہے۔ امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت پر تائیوان کی رپورٹ نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تائیوان نے انسانوں سے انسانوں میں وائرس منتقلی کی رپورٹ دے دی تھی، لیکن عالمی ادارہ صحت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ امریکی صدر کا یہ بھی الزام تھا کہ چین نے دنیا سے کورونا کی ہولناکی کو چھپایا تھا۔ ٹرمپ نے تائیوان کی رپورٹ نظر انداز کرنے پر عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روکنے کا بھی کہا تھا۔ ادھر بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک میں 909 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 8,356 ہو چکی ہے۔ بھارت اور پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے بتایا ہے کہ 7,370 مریض ایکٹیو ہیں، جبکہ 716 افراد صحتیابی ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں یا نقل مکانی کر چکے ہیں۔ بھارت نے اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جنتا کرفیو نافذ کیا تھا، جس کے باعث لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تاہم اس کے باوجود یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے باعث صورتحال بے قابو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی حال پاکستان کا بھی ہے۔ ملک بھر میں اس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 5,170 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس سے 88 افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,805 مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 132 میں اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صدر پیتھولوجسٹ پروفیسر رفیق خانانی نے کہا ہے کہ کورونا کی ایک سے دوسرے میں منتقلی شدت اختیار کرنے لگی ہے۔ پاکستان میں اس کا دوسرا مرحلہ شدت سے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر عوام نے اس مرحلے کو سنجیدہ نہ لیا تو شدید تباہی ہو سکتی ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح کا کچھ وقت دھوپ میں گزارنا چاہیے۔ کمروں کو بند کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ دروازہ کھڑکیاں کھول دیں اور ہلکی دھوپ کو کمرے میں آنے دیں۔ بند کمروں میں اے سی چلا کر بیٹھنے کی بجائے پنکھے کی ہوا میں بیٹھیں۔ سورج کی شعاؤں میں موجود یووی شعائیں کورونا کی بیرونی ساخت پر ابھری ہوئی پروٹین کو متاثر کرتی ہیں اور اس کو کمزور کر دیتی ہیں۔ درجہ حرارت یا گرمی کے زیادہ ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن سورج کی یووی شعاؤں کے زیادہ پڑنے سے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی کو گرم کر کے اور ہر 1 گھنٹے بعد آدھا کپ نیم گرم پانی پئیں۔ یہ سب سے پہلے گلے میں انفیکشن کرتا ہے اور وہاں سے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے یہ گلے سے معدے میں چلا جاتا ہے، جہاں یہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کر کے گھروں میں رہنا بچاؤ کے لیے اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ چین کے سائنسدانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے 6 فٹ سماجی فاصلہ کم ہے، اسے بڑھا کر 13 فٹ کیا جائے، اور لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے گھروں میں رکھنا اس سے بچاؤ کے لیے اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا دروازوں کے ہینڈلز اور کمپیوٹر ماؤس جیسی سطحوں سے بھی لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے ووہان شہر میں ایک ہاسپٹل کے ایک انتہائی نگہداشت یونٹ اور جنرل وارڈز دونوں میں سے سطح اور ہوا کے نمونوں کا معائنہ کیا، جہاں یہ بیماری ایک وبائی مرض بننے کے لیے نقشے پر پھیلنے سے پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ ادھر افغان صدارتی محل کے 20 ملازمین کے کورونا ٹیسٹ مثبت نکل آئے ہیں۔ کورونا نے صدارتی محل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صدارتی محل میں حفاظتی اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مزید ٹیسٹ کٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ جانچنے سے ہی اس کے پھیلاؤ میں کمی آئے گی۔ متعدی بیماریوں کے ہاسپٹل کے سربراہ اسد اللہ عصمت نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کافی کٹس ہوں گی تو ہمیں بہترین نتائج ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانچ کر کے ہمیں ایسے مریضوں کو تلاش کر سکتے ہیں جن میں یہ موجود ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے ساتھ لوگوں کے بھوک سے مرنے کا بھی خدشہ ہے۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ میں عالمی برادری سے کورونا کے غیر معمولی چیلنج پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا کے ساتھ لوگوں کے بھوک سے مرنے کا بھی خدشہ ہے۔
عالمی ادارے اور رہنما اس صورتحال سے نکلنے کے لیے لاہ عمل تشکیل دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنے عوام کے لیے $2.2 ٹریلین کا پیکج دیا۔ جاپان اپنے عوام کے لیے $1 ٹریلین خرچ کر رہا ہے۔ جرمنی نے اپنے عوام کے لیے €1 ٹریلین کا پیکج دیا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا اس کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کے ساتھ نپٹ رہی ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کو دوہری پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ اپنے عوام کو ایک طرف کورونا اور دوسری طرف بھوک سے بچا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ دنیا کے اکثر ترقی یافتہ ممالک کو بھی درپیش ہے۔ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم صرف $8 ارب خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ صحت پر زیادہ خرچ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بھوک سے مؤثر طور پر بچانے کے لیے بھی وسائل کی کمی ہے۔ اس صورت میں عالمی ادارہ ترقی پذیر ممالک کے اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دے۔ ادھر پاکستانی حکومت نے گزشتہ 3 روز کے دوران 13,80,000 مستحق خاندانوں میں $16 ارب 58 کروڑ سے زائد نقد رقم تقسیم کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے مطابق احساس کیش پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں $3 ارب 52 کروڑ۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے مطابق احساس کیش پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں $3 ارب 52 کروڑ، پنجاب میں $6 ارب 90 کروڑ، جبکہ سندھ میں $5 ارب 45 کروڑ تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں $17 کروڑ 22 لاکھ، بلوچستان میں $50 کروڑ 31 لاکھ اور گلگت میں $2 کروڑ 27 لاکھ تقسیم کیے گئے۔ ادھر سعودی عرب نے رمضان المبارک میں نماز تراویح معطل رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح صرف گھر میں ادا کی جائے گی، جبکہ رمضان کے دوران بھی تمام مساجد میں باجماعت نمازیں معطل رہیں گی۔ رمضان میں بین الاقوامی سطح پر عمرہ معطل رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں کورونا سے 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 59 ہو گئی ہے، جبکہ سعودی عرب میں 429 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 4262 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں جاری کرفیو میں تاحکم ثانی توسیع کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ادھر کورونا سے متاثرہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مکمل صحت یاب ہونے تک اپنی سرکاری رہائش گاہ میں رہیں گے۔ بورس جانسن کئی روز سے کورونا کے باعث زیر علاج رہے ہیں، اس لیے وہ فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔